السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اسلامیت کی کتاب، چھٹی جماعت کی اسلامیت کی کتاب ہمارا پیارا دین کا سبق نمبر 7 جو کہ ہے حقوق العباد، وہ پڑھیں گے اور اس کے بارے میں سمجھیں گے کہ حقوق العباد کیا ہے اور مطلب کیا کیا چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ شریعت کسے کہتے ہیں؟ آئیے ہم شریعت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شریعت دراصل حقوق ادا کرنے کا نام ہے۔ اللہ کے حقوق ادا کرنا جیسے کہ نماز، روزہ، حج اور دیگر تمام عبادتیں اللہ تعالیٰ کے حقوق میں شامل ہیں۔ انہیں حقوق اللہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ بندہ اس کی عبادت کرے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اگر اس پر فرض ہے تو زکوٰۃ ادا کرے، قربانی کرے اور اس کے علاوہ دیگر عبادتیں ہیں وہ پوری کرے، یعنی اپنے فرائض پورے کرے۔ یہ سارے حقوق جو ہیں وہ حقوق اللہ میں شامل ہیں۔ اب اللہ کے بندوں کا حق ادا کرنا ہے، یہ حقوق العباد کہلاتے ہیں، جیسے ماں باپ کے حقوق، اولاد کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق وغیرہ وغیرہ۔ یعنی کہ ماں باپ کے جو حقوق ہیں، اولاد، اگر ہم خود ماں باپ ہیں، اس درجے پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فائز کیا ہے کہ ہم ماں باپ کے درجے پہ ہیں، تو ہم اپنی اولاد کے حقوق ادا کریں۔ رشتہ داروں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں۔ رشتہ داروں کے حقوق سے مراد یہ ہے کہ ان سے میل جول رکھیں، قطع تعلق نہ کریں، ملتے جلتے رہیں، چاہے وہ رشتہ دار ہمارے والد کی طرف سے ہو، یعنی کہ ہمارے ددیالی رشتہ دار ہو، یا والدہ کی طرف سے ہو، یعنی کہ ہمارے ننیالی رشتہ دار ہوں، دونوں کے حقوق ہم پورے کریں، یعنی ان سے میل جول رکھیں، ان کی خیریت دریافت کرتے رہیں، ان سے ملنا جلنا رکھتے رہیں۔ پڑوسیوں کے حقوق، یعنی کہ ہمیں ہر بات میں یہ پڑوسیوں کا اسلام میں بہت زیادہ حق دیا ہے۔ اسلام نے وہ حق کیا ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں صحابہ کرام سے فرما رہے تھے کہ پڑوسیوں کے کیا کیا حقوق ہیں، اور اتنا زیادہ حقوق بتائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہ صحابہ کرام کو یہ شبہ پیدا ہو گیا تھا، یہ شک پیدا ہو گیا تھا کہ پڑوسیوں کے اتنے زیادہ حقوق ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرماتے کہ ہماری جائیداد میں بھی، یعنی ہماری پراپرٹی میں بھی پڑوسیوں کا حق ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، جائیداد یا پراپرٹی میں پڑوسیوں کا حق نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ، اس کے باوجود بھی پڑوسیوں کے بہت زیادہ حقوق ہیں۔ پڑوسیوں کا ہر طرح سے، ہر طریقے سے خیال رکھنا چاہیے۔ یہاں تک کہ یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اگر آپ اپنے لیے کوئی چیز پسند کرتے ہو تو، یعنی کہ اپنے گھر پہ کوئی چیز بناتے ہو، کھانا وغیرہ ایسا بناتے ہو، تو اتنا بنائیں کہ آپ اس میں سے پڑوسیوں کو بھی بھجوائیں اپنے لیے۔ اچھا، ان حقوق میں سے کسی ایک کا حق بھی اگر رہ گیا تو شریعت پر عمل مکمل نہ ہوگا اور ہمارا دین ادھورا رہ جائے گا۔ یعنی کہ یہ بات اگر آپ سمجھ لیں، یہ جملہ کہ جو حقوق ابھی ہم نے پڑھے، حقوق العباد سے ریلیٹ یا حقوق اللہ سے ریلیٹ، اس میں سے کوئی ایک حق بھی ادا ہونے سے رہ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دین، شریعت مکمل نہیں کی، اور شریعت مکمل نہیں ہونے سے یعنی کہ ہمارا دین ادھورا ہے، ہم دین پر مکمل عمل درآمد یعنی کہ عمل نہیں کر رہے ہیں۔ والدین کے حقوق، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام تمام انسانوں کے باپ ہیں، اور اس طرح تمام انسان آپس میں ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں۔ ان میں کچھ دور کے رشتہ دار ہیں اور کچھ قریب کے، یعنی کہ رشتہ داروں کی بھی دو اقسام بیان کی کہ کچھ دور کے رشتہ دار ہوتے ہیں اور کچھ قریب کے۔ قریب کے رشتہ دار سے مراد یہ ہے جو والد اور والدہ کی طرف سے ننیالی اور ددیالی رشتہ دار ہوتے ہیں، اور قریب کے رشتہ دار ہیں، اور کچھ دور کے، اور پھر ان کے بعد جو رشتے ہوتے ہیں وہ دور کے رشتہ داروں میں شامل ہوتے ہیں۔ قریب کے رشتہ داروں میں سب سے قریبی رشتہ ماں باپ کا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ذلیل و خوار ہو، وہ شخص ذلیل و خوار ہو، یعنی کہ یہ جملہ، ایک ہی جملہ 3 بار ادا فرمایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، کون شخص یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس شخص کے بارے میں پوچھا کہ کس شخص کے بارے میں کہا جا رہا ہے، کہہ رہے ہیں آپ کہ ذلیل و خوار ہو، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ کسی شخص کے والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائیں، یعنی کہ بوڑھے ہو جائیں، تو ان کی خدمت اس طرح کرے کہ انہیں، قرآن پاک میں ہے کہ انہیں اف تک نہ کہا جائے۔
ہر طرح سے ہر حکم ماننے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان کے ہر حکم کی تعمیل کی جائے، ان کا ہر حکم مانا جائے، ماں سوائے اس حکم کے جو خلاف شریعت ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے قانون سے ہٹ کر ہو۔ اس حکم کے علاوہ دنیاوی کاموں میں ہر طرح کے حقوق ان کا حکم ماننے کا، والدین کے حکم ماننے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کے بعد سب سے زیادہ احسانات والدین کے ہوتے ہیں، اس لیے وہ اس بات کے مستحق ہیں کہ ان سے نہایت اچھا سلوک کیا جائے اور ویسی ہی شفقت ان کے ساتھ کی جائے جیسے کہ وہ ہمارے بچپن میں ہمارے ساتھ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اچھا اس کا میں ترجمہ پڑھ لوں۔ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑک کر جواب دو بلکہ ان سے احترام سے بات کرو۔ یہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 میں ہے، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو اس کی تفسیر تھوڑی سی اوپر بتائی، اسی کا یہ قرآن پاک کا ترجمہ ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال پوچھا کہ میرے حسن سلوک کے سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ ان صحابی نے 3 مرتبہ یہی سوال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تینوں مرتبہ یہی فرمایا اور چوتھی مرتبہ فرمایا تمہارا باپ، یعنی کہ ہمارے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار جو ہے وہ ہماری والدہ یعنی ہماری ماں ہے۔ پھر پہلے درجے پہ ماں کا ذکر کیا گیا کہ سب سے زیادہ حسن سلوک کی حقدار جو ہماری والدہ ہماری ماں ہوتی ہیں، دوسرے درجے پہ ماں کا ذکر کیا گیا، تیسرے درجے پہ پھر ماں کا ذکر کیا گیا اور چوتھے درجے پہ باپ کا ذکر کیا گیا۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آج جو ہیں اگر ہم ماں کی فرما برداری کرتے ہیں تو باپ کی فرما برداری نہ کریں کہ باپ کو تو بہت بعد میں کہا گیا ہے، ماں کا ہی درجہ سب سے زیادہ ہے، ہرگز نہیں، بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے، یعنی کہ ماں کی خدمت کرو گے تو جنت حاصل ہوگی، اور جنت کی کنجی باپ کی رضا اور خدمت میں ہے، یعنی کہ باپ کی آپ رضا حاصل کرو گے، خوشنودی حاصل کرو گے تو وہ جنت کی کنجی، یعنی کنجی کہتے ہیں چابی کو، چابی حاصل ہوگی۔ اگر جنت جو ہے ماں کے قدموں تلے ہے، اس جنت تک پہنچنے کا راستہ، دروازہ، اور راستے سے مراد یہ ہے کہ جس دروازے سے آپ انٹر ہوگے اس دروازے کی چابی جو ہے وہ آپ کی باپ کی رضامندی میں، اگر آپ کے والد صاحب آپ سے خوش ہیں، رضا ہیں، راضی ہیں تو آپ اس جنت کی کنجی یعنی چابی کے حقدار ہو۔ پھر یہاں یہ بھی بات کی گئی کہ باپ کی رضا، خوشنودی اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، یعنی کہ اگر آپ کے والد صاحب آپ سے راضی ہیں، خوش ہیں، تو اس کا مطلب آپ کا رب آپ سے راضی ہے، آپ سے خوش ہے۔ آگے چلتے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق۔ خاندان کسی بھی معاشرے کی بنیاد ہے، اگر خاندان متحد نہیں اور آپس میں محبت نہیں تو اس کا فساد پورے معاشرے میں پھیلتا ہے اور پوری قوم متاثر ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا خاص طور پر حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے منافقین، اگر تم حکمران بن جاؤ تو تم سے یہی توقع ہے کہ تم زمین پر فساد پھیلاؤ گے اور رشتے داریوں کو توڑو گے۔ سورہ محمد آیت نمبر 22 کا ترجمہ میں نے پڑھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رشتہ قطع کرنے والا جنت میں نہ جائے گا، یعنی کہ جس نے رشتہ داری کا تعلق ختم کیا، رشتہ داروں سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھا، بالکل بے تعلق ہو گیا، وہ ہرگز طور پر جنت میں نہیں جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے گا، اس سے اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا کرے گا، اور جو رشتہ داروں سے تعلق توڑے گا، اللہ تعالیٰ اس سے اپنا تعلق توڑ دے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ، یعنی کہ رشتہ داروں کے حقوق کی اتنی اہمیت بیان کی ہے کہ جو شخص رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتا ہے، ان سے تعلق کو جوڑتا ہے، ان سے میل ملاپ رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس شخص کو اپنا قرب
عطا فرماتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے ساتھ ہوتا ہے، اس طرح کے کاموں میں آسانیاں پیدا کرتا ہے. جبکہ اس کے برعکس دیکھا جائے کہ کوئی شخص قطع تعلق کرتا ہے، رشتہ داروں سے بالکل بے تعلق ہو جاتا ہے، ان کے حقوق ادا نہیں کرتا، میل ملاپ نہیں رکھتا، تو اللہ تعالیٰ بھی اس شخص سے اپنا تعلق توڑ دیتا ہے. آگے چلتے ہیں پڑوسیوں کے حقوق. ایک مثال مشہور ہے ہمسایہ ماں جایا، یعنی پڑوسیوں کا درجہ محبت اور قربت میں بہن بھائیوں جیسا ہے. اسلام پڑوسیوں کے حقوق کا بھی تعین کیا ہے. اسلام نے پڑوسیوں کے حقوق کا بھی تعین کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے، پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات بتانے لگے، اور یہاں تک بتایا کہ میں سمجھا وہ پڑوسیوں کو وراثت میں حقدار بھی ٹھہرائیں گے. یعنی کہ یہ وہی بات بتائی جا رہی ہے جو اب سے تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو تھوڑی سی ڈسکرائب کی کہ پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جو خود سیر ہو کر کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی بھوک کی حالت میں رات گزارے. بخاری شریف کی حدیث ہے یہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی پڑوسیوں کے حقوق کا اتنا درجہ رکھا گیا ہے، اتنے حقوق رکھے گئے ہیں کہ اگر میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی آپ سے یہی بات بتائی تھی پڑوسیوں کے حقوق میں، کہ آپ اپنے گھر میں کچھ بنا رہے ہیں، کچھ پکا رہے ہیں، کچھ اچھا پکا رہے ہیں، تو اس بات کا خیال رکھا جائے کہ آپ نے اس میں سے اپنے پڑوسیوں کو بھی دینا ہے، پڑوسیوں کے لیے بھی بھجوانا ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ تو خود سیر ہو کر یعنی کہ پیٹ بھر کر کھا لیں اور آپ کا پڑوسی بھوک کی حالت میں یعنی کہ بھوکا رات گزارے. یہ کسی بھی مسلمان مومن کو نہیں ہے، کا شیوہ نہیں ہو سکتا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں اور صحابہ کو تاکید کرتے تھے کہ جب تم سالن پکاؤ تو اس میں شوربہ زیادہ ڈالا کرو اور اپنے ہمسائے کی بھی خبر لو، یعنی تھوڑا سالن ہمسائے کو بھی بھیجا کرو. وہی بات ہے جو بھی میں نے ابھی آپ کو بتائی. ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے 2 پڑوسی ہیں، میں تحفہ یا کوئی چیز کس کے ہاں بھیجوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا دروازہ تمہارے گھر سے زیادہ قریب ہو. یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے. یعنی کہ وہ بھی پڑوسی ہیں کہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم جو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے بالکل برابر میں جو رہتا ہے وہ پڑوسی ہے. اچھا، کبھی ایسا بھی ہے کہ میں کسی ایسی جگہ پہ رہتا ہوں کہ جہاں پر میرا گھر ہے اس کے برابر میں اور اس کے برابر میں 2-3 گھر خالی پڑے ہوئے، تو میں تو بولوں کہ میرا کوئی پڑوسی ہی نہیں ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. 2-3 گھر چھوڑ کے بھی اگر کوئی شخص رہ رہا ہے تو وہ بھی میرا پڑوسی تصور کیا جائے گا، تو اس کے بھی وہی حقوق ہوں گے جو بالکل جس کے گھر کی دیوار میرے گھر کے ساتھ ملی ہوئے اس کے جو حقوق ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں بتایا گیا ہے. آگے چلتے ہیں. آگے ہے، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے کو 3 مرتبہ دہرایا کہ اللہ کی قسم وہ شخص ایمان نہیں لایا. لوگوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون شخص ایمان نہیں لایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جس کے پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو. یعنی کہ صرف بات یہاں پر نہیں ہے، بخاری اور مسلم شریف دونوں کی حدیث ہے. یہ بات یہاں تک ہی ختم نہیں ہو جاتی کہ آپ کچھ پکائیں تو اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں اور ان کو بھی بھجوائیں. یہ بھی ہے کہ آپ کی کسی ایسی حرکت، آپ کی شرارتوں سے اگر آپ کے پڑوسی محفوظ نہیں ہے تو آپ ایمان والے کہلائے ہی نہیں جا سکتے. یعنی آپ کو ایمان والا نہیں کہا جائے گا کہ آپ ایمان والے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کا پڑوسی جو آپ کی شرارتوں سے محفوظ. شرارتوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ آج جو بچے شرارتیں کرتے ہیں اس سے. شرارتوں سے مراد ہر طرح کی شرارت ہے، یعنی کہ ہر وہ کام ہے جس سے آپ کے پڑوسی کو تکلیف ہوتی ہو، یعنی کہ کوئی پریشانی ہوتی ہو، وہ ساری باتیں بھی شرارتوں میں آئے گی. ایک دن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہمارے اعمال اچھے ہیں یا برے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اپنے پڑوسی کو اپنے متعلق اچھا کہتے سنو تو سمجھو تم اچھا کر رہے ہو، اور جب اسے برا کہتے سنو تو سمجھو تم برا کر رہے ہو. ابن ماجہ کی حدیث ہے. اہم بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے تمام حقوق بتاتے ہوئے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ وہ پڑوسی مسلمان ہو تب ہی یہ سلوک کرنا چاہیے، بلکہ اگر پڑوسی کافر بھی ہے تب بھی اسلام اس کے لیے یہی حقوق بتاتا ہے. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات میں آپ نے ایک بڑھیا کا قصہ ضرور پڑھا ہوگا جو روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی، مگر جب وہ بیمار ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خبر گیری کے لیے تشریف لے گئے.
اگر ہم میں سے ہر شخص اپنے پڑوسی کے لیے ایسے ہی محبت بھرے جذبات رکھے جو وہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھتا ہے تو ہمارا پورا معاشرہ اسلام کی خوبصورت اور امن ماحول میں ڈھل جائے گا۔ یعنی پڑوسیوں کا اتنا زیادہ حقوق ہے کہ صرف یہی نہ سمجھایا ہے کہ اگر پڑوسی مسلمان مومن ہے تو اس کا وہ یہ حقوق ہوں گے، اگر وہ نان مسلم بھی ہے، غیر مسلم بھی ہے، یعنی کہ اگر کافر بھی ہے اور آپ کا پڑوسی ہے تب بھی اس کے یہی حقوق ہوں گے جو ایک مسلم پڑوسی کے حقوق ہے۔ پڑوسیوں کا اتنا زیادہ حقوق بتائے ہیں اس چیپٹر میں۔ امید کرتا ہوں یہ چیپٹر آپ لوگوں کی سمجھ میں آیا ہوگا۔ اس چیپٹر کا کام آپ کو واٹس ایپ پہ اویلیبل ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔